السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 8 کے طلباء و طالبات، آج اسلامیات کا چوتھا لیسن آپ کے سلیبس میں سے آپ کو پڑھانے اور سمجھانے جا رہے ہیں۔ آپ اپنی کتابیں کھول لیجیے۔ اس کا جو عنوان ہے یہاں پر آپ کی بک میں سیرت طیبہ ہے اور پیج نمبر 18 پیج نمبر ہے۔ تو آپ دیکھیے، کتابیں کھول کر دیکھنا شروع کیجئے۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ایسے نبی تھے جن کی ذات اقدس میں تمام خوبیاں جمع تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکارم اخلاق کا چلتا پھرتا نمونہ تھے، جس میں تمام کمالات و اوصاف بدرجہ اتم موجود تھے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا، اس لیے زندگی کے ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہمیں عملی شکل میں ملتی ہے۔ گھریلو زندگی ہو یا معاشرتی، تجارت ہو یا سیاست، جنگ ہو یا امن، غربت ہو یا امارت، سفر ہو یا حضر، ہر میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اسوہ حسنہ کا مطلب بہترین نمونہ، اچھا نمونہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی گواہی خود قرآن نے بھی دی ہے، اور قرآن میں آتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت عالی ہیں، یعنی بلند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عمدہ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا۔ خلق عظیم، یہ ہیڈنگ ہے، دیکھیے، رحمت و شفقت۔ اللہ اپنی مخلوق پر سب سے زیادہ مہربان ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ اس کے رحم و کرم کے اظہار کے لیے الرحمن اور الرحیم جیسے نام آئے ہیں۔ اس نے اپنے برگزیدہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس عظیم صفت سے نوازا اور قرآن میں خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخلوق خدا پر رحمت و شفقت کی چند مثالیں مندرجہ ذیل ہیں۔ امت مسلمہ پر لطف و کرم، یعنی سب پر، عام مسلمانوں پر آپ کا کیا لطف و کرم تھا، مہربانیاں تھیں۔ دیکھیے، امت مسلمہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑھ کر لطف و کرم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائی اور زندگی گزارنے کی کامل ہدایات عطا فرمائی، اور ہمیں آخرت کے عبرتناک انجام یعنی جہنم کی آگ سے بچنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ تو یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے تمام مسلمانوں پر۔ آگے دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی اور جب آس پاس کا ماحول آگ کی روشنی سے چمک اٹھا تو پتنگے اس پر گرنے لگے، اور وہ شخص پوری قوت سے ان پتنگوں کو روک رہا ہے، لیکن پتنگے اس کی کوشش ناکام بنا دیتے ہیں اور آگ میں گھسے جاتے ہیں۔ اسی طرح میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر دوزخ کی آگ سے روک رہا ہوں، اور تم ہو کہ اس آگ میں کودے جا رہے ہو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ہر وقت فکر مند رہتے، اس کی بخشش کے لیے رات رات بھر دعائیں کرتے تھے، انہیں کوئی ایسا حکم نہ دیتے جس سے وہ مشقت میں پڑ جائیں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری امت کے لیے گران نہ ہوتا
تو میں ہر نماز کے وقت انہیں مسواک کا حکم دیتا۔ دین کے بہت سے معاملات میں دشواری کو پیش نظر رکھتے ہوئے صحابہ کرام پر لطف و کرم اور رحمت و شفقت کا یہ عالم تھا کہ لوگوں کے قرض خود ادا کرتے، بے سہارا لوگوں کی خدمت کے لیے ہر وقت مستعد رہتے یعنی تیار رہتے، چوکس رہتے، اور سائل کو یعنی مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے۔ ہیڈنگ ہے دشمن اسلام پر رحم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت صرف اہل ایمان تک محدود نہ تھی، بلکہ رحمت کا یہ بادل دشمنان اسلام پر بھی سایہ فگن رہتا۔ تاریخ شاہد ہے کہ کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ تبلیغی دور میں طرح طرح کے مظالم ڈھائے اور ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی تنگ کر دی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی یہ شان تھی کہ جب فتح مکہ کے موقع پر یہ ظالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم کیا سمجھتے ہو میں تم سب سے کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ تو سب نے کہا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر سلوک کی توقع رکھتے ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہربان بھائی اور مہربان بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کچھ عتاب نہیں، یعنی تمہیں کوئی سزا نہیں دی جائے گی، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو کبھی بد دعا نہیں دی، ہمیشہ یہی فرمایا کہ میں بد دعا کے لیے نہیں بھیجا گیا، میں تو رحمت و شفقت کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ دیکھیں ہمارے پیارے نبی کا دشمنوں سے کیا سلوک تھا، کبھی برائی کے بدلے میں برائی نہیں کی، گالی کے بدلے میں گالی نہیں دی اور بد دعا تک نہیں کی۔ تو ہمیں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے نا انشاءاللہ۔ آگے دیکھیں عورتوں کے حقوق، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عورت معاشرے کا سب سے مظلوم طبقہ تھی، وہ کمزور اور حقیر تصور کی جاتی، اس کے ساتھ ہر قسم کا غیر انسانی سلوک روا رکھا جاتا، شوہر کی وفات کے بعد وہ وراثت کے طور پر تقسیم کر دی جاتی۔ ظلم و ستم کی انتہا یہ تھی کہ لڑکی کی پیدائش کو باعث ننگ سمجھا جاتا، یعنی شرمندگی کا باعث سمجھا جاتا، بسا اوقات اس کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو معاشرے میں باوقار مقام عطا فرمایا، اس کے حقوق مقرر کر کے اس کو ہر طرح کے ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے بہترین ہیں۔ پیارے نبی نے ہمیں کتنی عزت عطا فرمائی، الحمدللہ۔ آگے دیکھیں بچوں پر رحمت و شفقت، بچوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت مثالی تھی۔ نماز کے دوران اگر کسی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز مختصر کر دیتے اور فوراً اس بچے کو دیکھتے۔ سفر سے تشریف لاتے تو راستے میں جو بچے ملتے ان میں سے کسی ایک کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھا لیتے۔ زید بن حارث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کی شہادت کے موقع پر ان کی سب سے چھوٹی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ کر رونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک روتے رہے، یعنی آپ کا دل کتنا نرم تھا کہ آپ اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں پا سکتے تھے۔ آگے دیکھیں غلاموں پر رحم، جو نوکر چاکر ہوتے ہیں، خادم ہوتے ہیں، غلام ہوتے تھے پہلے زمانے میں، تو ان پر آپ کا کیا رحم و کرم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے غلاموں سے اچھا سلوک کرو، ان کو بھی وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو اور وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو۔ اگر وہ کوئی ایسا کام کر بیٹھے جسے تم معاف کرنا نہیں چاہتے تو اللہ کے بندو انہیں فروخت کر دو، ان کو تکلیف نہ دو۔ خادموں کے لیے فرمایا جب تم میں سے کسی کا خادم کھانا پکائے پھر اس کے پاس لائے اور حال یہ ہے کہ اس نے کھانا پکاتے میں گرمی اور دھوئیں کی مصیبت برداشت کی تو مالک کو چاہیے کہ اسے بھی ساتھ بٹھا کر کھلائے۔ سبحان اللہ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں جو خادم آتے، غلام آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رحم و کرم کی وجہ سے انہیں آزاد کر دیا کرتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم دلانہ رویے کی وجہ سے وہ اپنے والدین اور رشتہ داروں کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہنے کو ترجیح دیتے، آپ کے ساتھ ہی رہنا پسند کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی نہیں جھڑکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خادموں پر طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنے، جھڑکنے اور مارنے سے منع فرمایا۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں کے دوران آپ نے فرمایا، یہ تمہارے بھائی ہیں، جو خود کھاتے ہو ان کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو ان کو پہناؤ۔ تو یہ آپ کا غلاموں پر رحم تھا۔ اور اب جانوروں پر جو بے زبان ہوتے ہیں ان پر دیکھیے کیا آپ کا سلوک تھا ان کے ساتھ۔ تو جانوروں پر رحم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر بھی حد درجے رحم فرمانے اور ان پر رحم کی تلقین کرنے والے تھے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک اونٹ پر نظر پڑی جو بھوک کی وجہ سے نہایت کمزور ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا اور فرمایا، ان بے زبانوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اسی طرح کسی سفر میں ایک جگہ قیام کے دوران کسی صحابی نے ایک چڑیا کا انڈا اٹھا لیا، وہ بے قرار ہو کر پر مارنے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس نے اس کو اذیت پہنچائی ہے؟ ان صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرکت مجھ سے سرزد ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انڈا وہیں رکھ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو مارنے، تیز بھگانے اور ان پر ضرورت سے زیادہ بوجھ لادنے سے بھی منع فرمایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو کھڑا کر کے ان پر بیٹھے رہنے سے بھی منع فرمایا۔ کلاس 8 کے طلباء و طالبات، آپ کو میں نے سبق پڑھایا اور سمجھایا ہے سیرت طیبہ، خلق عظیم۔ تو یہ آپ اب اس کا ہوم ورک کریں گے۔ یہ سوال نمبر 1 اسلامیات کا یہ چوتھا لیسن ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر ایک پیراگراف لکھیے۔ ابھی آپ نے پورا سبق جو پڑھا ہے اور سمجھا ہے اس میں سے چند باتیں یہاں پر آپ کے اخلاق کے بارے میں، بہترین عمدہ اخلاق کے بارے میں لکھی گئی ہیں۔ امید ہے کہ یہ آپ کو کلیئر نظر آ رہا ہوگا۔ اب یہ سوال نمبر 2 دیکھ لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں پر کیا کرم فرمایا؟ تو عورتوں کے حقوق کی ہیڈنگ ڈال کر اس کا جواب ہے اور آگے تیسرا سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنوں پر مہربانی کا حال لکھیے۔ تو یہ بھی ہیڈنگ کے تحت ہوگا، جواب دشمنوں پر رحم۔ آگے سوال نمبر 4،
کاپی میں غور سے دیکھ کے جواب لکھیے گا. بعض بچے الفاظ غلط اتارتے ہیں, نقطے غلط لگاتے ہیں. رائٹنگ خوشخط کیجیے گا. آگے سوال نمبر 4 لکھا ہوا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے جانوروں پر رحم کے متعلق لکھیے. یہاں جواب ہے جانوروں پر رحم. اور یہ آخری سوال نمبر 5 اس پیج پر دیکھیے. قرآنی آیات کا ترجمہ کیجیے. تو یہاں 2 قرآنی آیتیں ہیں, یہ لکھنا ہے اور پھر اس کا ترجمہ نیچے لکھنا ہے. پھر سوال نمبر 6 خالی جگہیں پر کیجیے. یہ 5 خالی جگہیں آپ کو پر کرنا ہے. ٹھیک ہے بچوں, اللہ حافظ. یہ کام آپ کے چوتھے لیسن کا چیکنگ کے لیے آ جائے گا انشاءاللہ.